ہندوستان کی تاریخ اہل حدیث کا ایک درخشاں پہلو سلسلے کے مطابق اسی زمانے میں یا اس کے بعد شروع ہو چکا تھا سید احمد صاحب سے، وہ ہے بنگال کے علاقے میں۔ حاجی شریعت اللہ ایک شخصیت گزری بنگال میں۔ یہ 17 سال کی عمر میں حج کے لیے گئے مکہ المکرمہ، اور وہاں عرب علماء سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ 20 سال وہاں تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے آنے کے بعد بنگال میں انہوں نے باقاعدہ دینی تحریک کا آغاز کیا۔ اس کا نام فرائضی رکھا، وہاں کے ماحول کے اعتبار سے فرائضی کی تفصیلات اپنی جگہ میں اس میں نہیں جاتا، اور ان کا کام کرنے کا طریقہ بالکل ویسا ہی تھا لگ بھگ جو عرب میں درعیہ اور اس حجاز کے علاقے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا طریقہ کار تھا۔ بدعات خرافات کی مخالفت کرنا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا لوگوں کو ذمہ دار بنانا، اسلامی طور طریقوں اور اسلامی تعلیمات کو زندگی میں نافذ کرنا اور رسم و رواج کا صفایا کرنا، اس پورے کام کو انہوں نے گویا اپنے علاقے میں اپنے شہروں اور ریاستوں میں کام دینے کی شروعات کی، انجام دینے کی شروعات کی، اور اس تحریک کا نام فرائضی تحریک رکھا۔ یہ تھے ان کے بیٹے عبد محسن احمد دودو میاں جن کو کہا جاتا تھا۔ ان کے بعد انہوں نے اس تحریک کا بار سنبھالا۔ ان لوگوں نے اس علاقے میں زمینداری اور مالگزاری چلتی تھی، ان کا جبر چلتا تھا، ٹیکس اور لگان جو انگریزوں نے بھی لگا رکھا تھا۔ حاجی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے نے اس کی مخالفت کی، اور ان کے بعد اسی بنگال کے دوسرے علاقے میں نثار علی تیتو میاں جو سید احمد اور ان لوگوں کے شاگرد تھے، یہ بنگال کے تھے، یہ وہاں پہنچے تو ان کا طریقہ کار بھی انہوں نے اختیار کیا، اور ان لوگوں نے باقاعدہ انگریزوں کی مخاصمت کی، مخالفت کی، لگان نہیں دیں گے، زمینداری ختم کر دیں گے، ٹیکس ظالمانہ ٹیکس ہم کو قبول نہیں ہے، آپس میں عشر اور زکوٰۃ کا سلسلہ قائم کر کے غربا اور مساکین کی مدد کا سلسلہ شروع کیا، اسلام کے احکامات کی تنفیذ شروع کی، قرآن و حدیث کی تعلیم کو ترویج دی، اور بعد میں ہندوستان میں سب سے زیادہ مختلف محاذوں پر قربانی دینے والے افراد سب سے زیادہ مغربی بنگال سے ہی ملے، اور اس کے بعد بہار سے۔ ان 3 لوگوں کی تحریک فرائضی 1802 سے انہوں نے شروع کی تھی، اور پھر 1818 تک، اور اس کے بعد جو ہے بالا کوٹ کا جب سانحہ پیش آیا 1831 میں، تو اسی موقع پر جو ہے یہ تیتو میاں، نثار علی اور تیتو میاں، ان کا بھی معاملہ ختم ہوا یا ان کا خاتمہ کیا گیا۔